پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہا سچ ثابت ہو رہا ہے اور اب مسلم لیگ نون کو بھی یہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ شاید انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کے خدشات کو مکمل طور پر ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ گورنر کے پی کے کا انٹرویو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ نگراں حکومت بننے کے بعد سے یہ خدشات، یہ تحفظات زبان زدعام ہے کہ شاید انتخابات کے انعقاد میں التوا ہو سکتا ہے، انتخابات کے انعقاد میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے انتخابات کی تاریخ آئی 8 فروری 2024، لیکن اب اس پر بھی لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن اس پتھر پر لگنے والی لکیر اب آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو کیوں رہا ہے اور مسلم لیگ نون کو اب کیا خدشات لاحق ہوئے ہیں۔ دیکھیں، انتخابات کے انعقاد کا ایک مکمل طریقہ کار ہے، ضابطہ ہے، جس میں بہت سارے مراحل ہیں۔ جو ابتدائی مراحل آتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فوکل پرسن تعینات کیے جاتے ہیں چاروں صوبوں میں، اور فوکل پرسن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے درمیان فوکل پرسن پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن ہر بات چیف سیکرٹری سے تو نہیں کہے گا، متعلقہ سیکرٹری کو تو نہیں کہے گا، یا چیف منسٹر سے تو نہیں کہے گا۔ ایک پورا طریقہ کار بنایا جاتا ہے، ایک فوکل پرسن بنایا جاتا ہے، اور وہ فوکل پرسن سے رابطہ کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمیشن۔ جہاں پہ کہیں پر کسی چیز کی ضرورت ہو، کہیں پر کوئی غلط ہو رہا ہو، کہیں پر کچھ خلاف ورزی ہو رہی ہو، یعنی کہ انتخابی شیڈول آنے کے باوجود ساری چیزیں ہو رہی ہو، یا کہیں پہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہوں، یا کہیں پر انتخابی جو لاہ عمل ہے یا انتخابی جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو الیکشن کمیشن فوکل پرسن سے رابطہ کرتا ہے۔ فوکل پرسن پھر متعلقہ حکومت، یعنی کہ اگر پنجاب حکومت سے متعلق ہے تو پنجاب حکومت کا فوکل پرسن اپنی حکومت سے کہے گا، سندھ کا ہے تو وہ سندھ حکومت سے کہے گا، بلوچستان کا ہے تو بلوچستان سے کہے گا، کے پی کا ہے تو کے پی حکومت سے کہے گا۔ ابھی تک فوکل پرسن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ نام مانگے گئے ہیں، نہ ہی کسی نے ابھی تک تعینات کیے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہماری جو بات ہوئی ہے، کچھ جو خزانہ کے لوگ ہیں، یعنی کہ پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو پنجاب کا وزارت خزانہ ہے، ان کے مطابق ابھی تک کسی نے ان سے کوئی 1 روپیہ نہیں مانگا، نہ کوئی ہمیں کچھ تجاویز بھیجی ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے۔ ظاہر ہے ہم نے جب جو الیکشن سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے ہم سے 1 روپیہ نہیں مانگا، پیسے ساڑھے کل کھلے پڑے نے، بس ساڑھے کل منگن والا کوئی نہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس سے لگتا ہے کہ انتخابات کے التوا میں حقائق ہیں کہ انتخابات کا التوا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایشو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کتنے مراحل ہوتے ہیں، موٹے موٹے، ویسے تو بہت سارے لمبے مراحل ہوتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ایک تاریخ آتی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ دن لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، کاغذات نامزدگی پر اعتراضات لگتے ہیں، ان اعتراضات پر اپیلوں کا حق دیا جاتا ہے، کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخوں کا اعلان کیا جاتا ہے، انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے پارٹی ٹکٹس مانگے جاتے ہیں، پھر انتخابی نشانات الاٹ کیے جاتے ہیں، انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں یعنی کہ اگر کہیں پر ہو رہی ہوں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کافی سارے مراحل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ خدشہ کیوں قائم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حتمی حلقہ بندیوں کے بعد بھی ابھی تک اعلان نہیں کر رہا، یا شیڈول کیوں نہیں آ رہا؟ ظاہر ہے شیڈول جب آ جائے گا آپ جب کا مرضی ہے دے دیں، لیکن ایک ٹینٹیٹیو دے دیں نا۔ آپ نے یہ تو کہا طے ہے نا کہ آپ نے 8 فروری کو انتخابات کرانے ہیں، پولنگ ڈے 8 فروری ہے، اس سے پہلے آپ دے دیں کہ بھئی فلاں دن سے ہم کاغذات نامزدگی لیں گے، یہ مراحل ہوں گے سارے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو۔ اور چلو اتنا بھی آپ لے لیں کہ ہم ضروری سمجھیں کہ تو کچھ چیزوں میں ہم چینجنگ کر لیں گے، لیکن کیونکہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اٹھ رہی ہیں۔ اب تو مسلم لیگ نون
ہماری آج کچھ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی بھی خدشات ہیں، اور پہلے ہم نہیں مان رہے تھے لیکن اب ہمیں تھوڑا تھوڑا شک ہمیں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید انتخابات میں التوا ہو سکتا ہے۔ اب فی الحال مسلم لیگ نون یہیں تک ہے کہ بر وقت انتخابات کا انعقاد لازمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بر وقت انتخابات کا انعقاد کرائے گا۔ بر وقت انتخابات کا انعقاد آئین کا تقاضا ہے۔ بھائی آئین تو گیا جہاں سے آیا تھا، آئین کی تو خلاف ورزی ہو چکی ہوئی ہے، پنجاب اور کے پی میں پہلے ہو چکی ہوئی ہے، اب جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی ظاہر ہے آئین کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہوئی ہے۔ مزید اب کتنی اور کرنی ہے اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں مختلف جو دیگر معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بات بھی کی کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کے خدشات اور تحفظات کو ایڈریس کرنے کے بجائے یا یہ یقین دہانی کے بجائے کہ ہم نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروا دیا ہوا ہے، اتنے دنوں کے اندر اندر یا ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم رپورٹ منگوا لیتے ہیں کہ وہ کب تک جنرل شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیں کہ کب سے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں، یہ اچھی بات ہے، آپ نے کنسرن لیا ہے، الیکشن پاکستان کی آئینی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کیا ہے اس پر عمل درآمد کروائے گا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان تو اس پہ غصے ہی ہو گئے۔ جو خط کا جواب دے دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو علم ہے کہ ان کی کیا آئینی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی سب کو علم ہوتا ہے، آپ کو علم ہے تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ادروائز آپ تھوڑی ہوتے، پھر تو کوئی اور ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو خط کا جواب دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، انہیں اپنے کام کا پتہ ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے، کوئی ہے دنیا میں جو کہے کہ مجھے اپنے کام کا نہیں پتہ؟ جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ بھی کہتا ہے مینوں پتہ ہے، میرے صاحب میں سارا جاننا، مینوں نہ سکھاؤ۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھی جس نے 4 مئی کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ یہ ڈیٹ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی اور پھر اس کے بعد آ کر وڈرا کر لی۔ ہم کوئی ہوا میں تیر تھوڑی چھوڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات کو وائلیٹ کیا گیا، الیکشن نہیں کرائے گئے۔ 1 سال ہونے کو ہے کہ 2 اسمبلیاں 1 سال سے، پنجاب اور کے پی اسمبلی، وہ عوامی نمائندگی کے حق سے محروم ہے۔ 365 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہوا ہے، یہ ان دونوں اسمبلیوں کی عوامی نمائندگی نہیں ہے۔ پھر تقریباً اب تو 100 دن ہونے والا ہے اور بلکہ اس سے اوپر چلے گئے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، اس میں عوامی نمائندگی نہیں ہے، تو خدشات تو اٹھیں گے، معاملات تو پھر ظاہر ہے کوسچن آئیں گے اس چیز پر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور اب مسلم لیگ نون بھی اس کے بھی کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب الیکشن اگر نہیں ہوتے 8 فروری کو تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو سینٹ ہے وہ بھی نامکمل ہو جائے گی، یعنی کہ مارچ میں کچھ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، ظاہر ان کی جگہ نئے لوگ آنے ہیں، تو وہ ایک نمائندگی کا حق وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ہماری آہستہ آہستہ جو ہماری پارلیمانی نظام حکومت ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، وہ 75 سال کی عمر گزارنے کے باوجود بھی کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اصل میں سارے اس بات پر ہے کہ مجھے پتہ ہے، مینوں نہ دسو، مینوں میرا کام آندا جے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس شیشے سے ہٹ نہیں رہے۔ کسی پنڈ کی کڑی تھی، اسے کسی نے کہہ دیا کہ تو بڑی سونی ہے، وہ سارا دن کوئی کام نہیں کرتی سی، شیشے دے سامنے کھڑی رہندی سی کہ ہائے میں کتنی سونی ہاں، ہائے میں تو کتنی خوبصورت ہوں، میرے جیسے تو پورے پنڈ میں ایک لڑکی نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بڑی خوبصورت پنڈ میں لڑکیاں ہوتی تھی جو کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ شیشے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، ہر ایک کو اپنے اپنے کام کی ذمہ داری کا پتہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ مزہ تب ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ اب تک دیکھتے ہیں آ جانا چاہیے تھا، اب خدشات جنم لے رہے ہیں نا، جرنلسٹ بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں، رو کے تو 8 فروری کی ڈیٹ لی گئی، یہ کیسے ہم مان لیں؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کچھ توقع نہ رکھیں۔
اور چیف الیکشن کمشنر سے تو رتی برابر کی توقع نہ رکھے اچھائی کی. یہ بالکل وبانگ دول ہم کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہوا میں اڑا چکے ہوئے ہیں. 4 مئی کو الیکشن کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا. دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بحیثیت ایک انسان پاکستانی ہیں, عام شہری ہیں میری طرح کے, لیکن جب ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگ جاتا ہے, جب وہ اس چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا احترام کروں, میں اس چیئر کا احترام کروں, شخصیت کا احترام. عمر عطا بندیال صاحب خوشاب کے بندیال ہیں, وہ ایز اے عمر عطا بندیال ان کی تھوڑی رسپیکٹ لازم تھی یا ان کے حکم کو بجا لانا لازم تھا؟ نہیں, بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کی چیئر پہ بیٹھنے کے, لیکن اس چیئر کا احترام نہیں کیا گیا. نہیں ہوئے نا 4 مئی کو انتخابات, کیوں نہیں ہوئے؟ کسی نے پوچھا آ کر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کہتے تو ہیں کہ مجھے علم ہے اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا, اللہ کرے کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے کہ آپ اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں آپ اس سے عہدہ برا ہوں اور باحسن طریقے سے عہدہ برا ہوں. لیکن سر آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی پچھلے چیف جسٹس نے یا پچھلی سپریم کورٹ نے جو 4 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا؟ پہلے تو ایسا جواب دو, پھر آگے چلیں گے. آپ نے اس پہ مٹی ڈالی, چلو جی میری تاریخ دے دو, آپ کی تاریخ بھی آ گئی. اب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ چیزیں صرف بیویوں سے ڈسکس کرنی ہے. بھائی بیویوں سے بات باہر نکل چکی ہے, اور خاص کر کمارے کام خراب کر رہے ہیں چیف صاحب. ظاہر ہے ان کی شک آپ نے ڈالی نہیں تھی. کمارے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا, کمارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے, اور اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں یہ ایک ریاست ہے, ہم 25 کروڑ زندہ انسانوں کا ملک ہے, اور یہ خداوند کریم کا احسان ہے پاکستان. اس لیے انتخابات, بر وقت انتخابات, مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے, اور صاف شفاف انتخابات, خوشحال پاکستان کی ضرورت ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کر گزرے یار, ایک بار تو کر گزرے, اللہ کا نام لے, ایک بار تو لوگوں کو ووٹ کا حق دے دے نا, تاکہ لوگ بھی کہیں کہ یار ہم نے ووٹ دیا اور ہمارے ووٹ سے حکومت بنی تھی. بہرحال گورنر کے کے جو کوسچنز ہیں وہ اس خدشات کو اور ہوا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے جاری رکھا جا سکے. اب کیا کے پی میں الیکشن نہیں ہوں گے, بلوچستان میں نہیں ہوں گے, سندھ میں نہیں ہوں گے, پنجاب میں نہیں ہوں گے, یا پورے پاکستان میں نہیں ہوں گے؟ خدا کرے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ چپ کا روزہ توڑیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلائیں, ان سے کہیں کہ بھائی آپ نے کیا پلان بنایا, ذرا مجھ سے پلان شیئر کر. چلو جی ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب, ٹھیک ہے, نہ جاری نہ کریں, شیڈیول ابھی جاری نہ کریں, صرف آپ ان کو بلا کے ان سے پلان پوچھ لیں کہ کیا منصوبہ کیا بنایا, کیا آپ کا, کہ کب آپ کاغذات نامزدگی جمع کریں گے, کب سے کیا ایک پورا جو ضابطہ ہے یا پورا جو انتخابی شیڈیول ہے وہ مجھے ذرا جمع کرا دیں, میں اس کو دیکھ لوں, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اس کو آپ مطمئن ہو جائیں. سر میرا مطمئن ہونا ضروری نہیں, چیف صاحب آپ مطمئن ہو جائیں, چیف جسٹس صاحب آپ کم سے کم مطمئن ہونا آپ کا ضروری ہے. لیکن یہ آپ کو بھی گولی کرا رہے ہیں, معذرت کے ساتھ, میرا کہیں لفظ برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ یہاں پر بھی آپ کو بھی وہ ساری چیزیں, پوری پکچر آپ کو بھی نہیں دکھائی جا رہی. میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کم سے کم خود شیڈیول منگوا کر اپنے پاس رکھ لیں گے, جب ضرورت پڑے گی, جب وقت آئے گا تو اس کو جاری کر دیں گے. خدا کرے کہ اس ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوں, اور ایک پھوکے پیٹ سونے والے, ایک ننگے پاؤں چلنے والے شخص کے ووٹ سے حکومت بنے. وہ حکومت ہوگی جو حقیقی معنوں میں پاکستان کی تقدیر بدلے گی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.